أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہائی اور خلوت پسند ہونے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ تبارک تعالی کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حراء تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر تنہائی اور خلوت میں ذکر و اذکار اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں اور آیات میں غور و فکر فرماتے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی غار کا زمانہ تھا کہ اچانک اللہ کی طرف سے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، پہلا سبق دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 30ویں پارے کی سورۃ العلق ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا سبق ہے۔ وہی غار آپ اس کو مدرسہ تعبیر کریں کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ جل جلالہ کی جانب سے آپ کو پہلا سبق دیا گیا۔ پہلی بار فرشتے سے سابقہ پڑا، اس سے پہلے فرشتے سے ہم کلامی کا یا ملاقات کا موقع نہیں آیا، اس لیے اچانک یہ منظر دیکھ کر آپ کے جسم پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی اور آپ اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اور انتہائی سمجھدار اور انتہائی وفادار خاتون تھی، انتہائی زیرک اور دانا خاتون تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بے قراری میں دیکھا تو تسلیاں دی۔ اس سے ایک سبق یہ پتہ چلا ہے کہ اگر مرد گھر میں کبھی پریشان آئے اور مرد اگر گھر میں اضطراب کی کیفیت میں آئے تو اہل خانہ کو چاہیے، گھر والی کو چاہیے کہ اپنے مرد کو تسلی دے، یہ نہ کہ اس کے غم کو لے کر بیٹھ جائے، پہلا اس کا غم تھا اور اس کے غم میں مزید اضافے کا سبب بن جائے، نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلند کردار یہ ادا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیاں دی، از خود بھی تسلیاں دی، پھر بات یہاں ہی تک بس نہیں کی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت کے ایک جاننے والے شخص کے پاس لے گئیں، ورقہ ابن نوفل، جو گزشتہ کتابوں کو جانتے تھے اور
گویا کہ ایک عالم تھے، سمجھدار آدمی تھے، ان کے پاس لے گئیں اور ان سے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیاں دلوائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غم ہلکا ہوا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے بارے میں خوف سا محسوس ہوتا ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے، اس قدر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ تو اب سنیے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ بولا اور جو کلمات کہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ 5 جملوں میں ذکر فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، نبوت سے پہلے کی زندگی کا، 40 سالہ زندگی کا نچوڑ کتنے جملوں میں؟ 5 جملوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ کو لوگ صادق و امین کہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر شخص قریش مکہ میں سے، سرداران مکہ میں سے ہر شخص بے پناہ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جس عزت سے دیکھا کرتے تھے اس سے کروڑوں درجہ آگے تھے، اس سے کروڑوں درجہ آگے تھے۔ کوئی یہ کہے کہ فلاں نے اتنی عزت دے دی، جب بھی حق نہیں ادا ہوگا، جب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، مگر ہر آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام سے دیکھا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ایسے تھے، ایسے کریمانہ اخلاق، ایسے اخلاق فاضلہ آپ کے تھے، ایسے خوبصورت اخلاق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی صفات سے، آپ کی عادات و اطوار سے ہر شخص کو فائدہ پہنچتا تھا، ہر شخص کو فائدہ پہنچتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ صرف یہ بات نہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کیوں؟ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ باتیں گنوائیں، وہ اعمال گنوائے، وہ نبوت سے پہلے کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا۔ لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمِ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں، اور صلح رحمی کرنے والا آدمی کبھی بھی ذلیل اور خوار نہیں ہوتا، صلح رحمی کرنے والا آدمی کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، اسے عزتیں ہی عزتیں ملتی۔ صلح رحمی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح رحمی کو یوں سمجھایا، لیس الواصل بالمکافی، صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر برابر کا معاملہ کرے۔ اگر فلاں میرے گھر میں آ رہا ہے تو میں بھی اس کے گھر میں جا رہا ہوں، اس نے مجھے تحفہ بھیجا ہے تو میں بھی اس کے گھر میں تحفہ بھیجوں گا، وہ میری بیمار پرسی میں آیا ہے تو میں بھی بیمار پرسی میں جاؤں گا، وہ جناب میرے یہاں فوتگی میں آیا ہے تو میں بھی فوتگی میں جاؤں گا، وہ میری خوشی میں شریک ہوا تو میں بھی شریک ہوں گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں صلح رحمی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلح رحمی نہیں ہے، یہ صلح رحمی نہیں۔ اے اللہ کے رسول پھر کیا ہے صلح رحمی؟ فرمایا صلح رحمی یہ ہے کہ جو آدمی آپ سے تعلق کو توڑے اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق جوڑے، یہ ہے صلح رحمی۔ جو رشتہ ناتا آپ سے کاٹ رہا ہو، آپ کے ساتھ نہ ملنا چاہتا ہو، جس مجلس میں آپ موجود ہیں وہ منہ پھیر کر دوسری طرف ہو جائے اور وہ آپ کے آنے کے بعد اٹھ کر آگے چلا جائے، ادھر سے وہ نکلا آپ ادھر سے آگے السلام علیکم، وہ غصہ کرے گا،
تھپڑ لگائے گا، برداشت کر لو اللہ کی رضا کے لیے۔ صلح رحمی تو اسی شے کا نام ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے تعلق توڑے تو آپ اس سے جڑو۔ آج ہم تو کہتے ہیں میں تو اپنے گھر سے کھاتا ہوں بھائی، اگر یہ نہیں آتا اور یہ میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا تو نہ کرے، میں کون سا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، میری کون سی مجبوری ہے؟ نہ، یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق فاضلہ نہیں ہے، یہ کریمانہ اخلاق نہیں ہے۔ کریمانہ اخلاق یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق کو توڑے آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ ہے صلح رحمی، یہ ہے صلح رحمی۔ اور اتنی فضیلت آئی ہے، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بچے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، بتاؤ کون یہ نہیں چاہتا؟ کوئی ہے بھائی؟ کوئی ہے جو رزق میں برکت نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے۔ من سر ان یبسط له فی رزقہ، اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ ایک کام کرے۔ وہ کیا کرے؟ وہ صلح رحمی کرے، وہ صلح رحمی کرے۔ لہٰذا بہت سارے معاملات میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مول صاحب معاشی تنگی میں مبتلا ہوں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے والدین زندہ ہیں؟ جی زندہ ہیں۔ والدین کا آپ کے ساتھ، آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ مول صاحب درمیانہ سا ہے، نہیں بات بنے گی، نہیں بنے گی، سر مار لو پیر مار لو، جو مرضی ہے کر لو، معاش بہتر نہیں ہو سکے گی جب تک ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتا ہے میں ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتا، نہیں، بات اتنی کافی نہیں ہے۔ ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، مگر ایک بڑا اچھا کام باقی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ لینا نہ دینا، بس کام سے کام، چلو جی میں ماں باپ کو جناب راحت تو نہیں پہنچاتا مگر تکلیف بھی نہیں دے رہا، گناہ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ راحت نہیں پہنچا رہا مگر کہہ رہا ہے میں تکلیف بھی نہیں دے رہا ہوں، تو گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے، آگے بڑھنے کا حکم ہے، جانے کا حکم ہے۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، بے شمار اس طرح سے آتے ہیں۔ ایک شخص آیا اس دن، مول صاحب یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ نہیں مشکل ہے بھائی، ایسا کوئی میں عمل تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، خاص طور پر بیوی کی وجہ سے ناراض ہے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، اور کسی بھی وجہ سے شرعی معقول وجہ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے جاؤ، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا جب تک ماں باپ کی دعائیں نہیں لوگے۔ اس لیے معاش کی تنگی میں جو مبتلا ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، یا ماں باپ دنیا سے ناراض تو نہیں گئے ہیں۔ صلح رحمی۔ نمبر 2، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں بھائی؟ خالاؤں پھوپھیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ سسرال والے رشتوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ آدھے سے زیادہ معاش کا مسئلہ تو یہاں ہی سے حل ہو جائے گا جو آدمی صلح رحمی کا اہتمام کرے گا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرے گا، ظلم اور زیادتی نہ کرے، قرابت داروں کے وآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا قرابت داروں کے حق دو۔ قرابت دار مال کا محتاج ہے، مالی مدد کرو، مال کا محتاج نہیں ہے، جسمانی مدد کی ضرورت ہے وہ کرو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشکل آئی ہے 2 جملے بول دو جس سے اس کو تسلی ہو جائے۔ یہ سب صلح رحمی میں شامل ہے۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کو صلح رحمی کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،
اور آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک شخص مقروض ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی میں آپ کوشش فرماتے ہیں۔ ایک شخص قید ہے، اس کی آزادی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص کثیر العیال ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، اس کی ضروریات میں آپ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے تحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور ویسے بھی راستے میں کوئی چلتا ہوا نظر آئے اور جس کے پاس سامان اور بوجھ زیادہ ہو اور چلنا مشکل ہو رہا ہو، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ اس سے بوجھ ہلکا کر لو اور اسے گھر تک پہنچا دو۔ ضرورت کے موقع پر کسی کو سواری پر بٹھا دو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک شخص راستے پر کھڑا ہے، وہ آپ کو ہاتھ دے رہا ہے اور آپ کے پاس گنجائش بھی ہے، سواری میں گنجائش ہے، بٹھا لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری خصلت اور خوبی یہ ذکر فرمائی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، تکسب المعدوم بڑی پیاری خوبی ہے۔ تکسب المعدوم، آپ مال دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو ساری کمائی دوسروں کے لیے کرے، اپنی ضرورت کو پورا کرے اپنے مال سے اور باقی ساری کمائی دوسروں پر لوٹا دے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا آج کمائی کرتے وقت کسی کا یہ جذبہ ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی کمائی کرتے وقت یہ جذبہ دل میں لاتا ہے کہ میں اس لیے ملازمت پر جا رہا ہوں، میں اس لیے دکان کھول رہا ہوں، میں اس لیے پیسہ کما رہا ہوں کہ اس پیسے کے ذریعے سے میری اپنی ضرورت تاکہ پوری ہو، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، اعزہ اقربا کی ضرورت پوری ہو۔ اب یہ جتنی دیر وہاں تجارت میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہ کام میں لگنا عبادت ہے۔ مگر سوچے کون بدلے؟ یہ ہرس اندر جب آتی ہے، یہ لالچ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ کچھ نہیں کرنے دیتی۔ اس ہرس کو اپنے اندر سے نکالو، اپنی نیتوں کو وسعت دو، اپنی نیتوں کو بڑا کرو، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح بلند نیتیں کرو، بڑی نیتیں کرو۔ اور جب انسان بڑی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ نیت کرنا بندے کا کام ہے، اسے پورا کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا نظام ہے۔ بندہ نیت تو کرے، چھوٹی سی نیت لے کے بیٹھا ہوئے کس لیے کما رہے ہو؟ صرف اپنے پیٹ کے لیے۔ کس لیے؟ بیوی کے لیے۔ کس لیے؟ بچے کے لیے۔ بس ماں باپ کھاتے سے نکل گئے، رشتہ دار کھاتے سے نکل گئے، اعزہ اقربا غربا مساکین سب کو نکال دیں۔ جب یہ آدمی اپنے تائیں جینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لوٹ کسوٹ سے مال کمائے گا، پھر یہ دوسرے کی ضرورت کو نہیں دیکھے گا، دوسرے کی مجبوری کو نہیں دیکھے گا، دوسرے کی مشکل کو نہیں دیکھے گا۔ اپنا پیٹ پالنا مقصد ہے، اپنے بچے کا پیٹ پالنا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ تو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ بازار میں دکان بھی کھول رہے ہیں تو آپ کی نیت دوسروں کو سہولت پہنچانا ہو۔ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، فرمایا جو آدمی شہر کے باہر سے سامان خرید کر لاتا ہے اور شہر کے اندر آ کر مہیا کرتا ہے لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے، اللہ اس کی روزی میں برکت دے۔ رسول اللہ نے دعا دی ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دے۔ اور فرمایا والمحتکر ملعون، اور جو آدمی مال لا کر ذخیرہ کر لیتا ہے اور جب گرانی ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ مال مارکیٹ میں لے کے آتا ہے، ملعون، لعنت ہو اس پر۔ کیسے اس کے مال میں برکت آئے گی؟ کیسے اس کا مال بڑھے گا؟ کیسے اس کے مال کے اندر وسعت آئے گی؟ کیسے اس کی ضروریات پوری ہوں گی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے انکا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ تو مال دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔
اور ایک معنی یہ محدثین نے لکھا ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں، آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں، اور جو بھی آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آنے لگے تو مشرکین نے، قریش مکہ نے یہ انتظام کیا کہ مکہ کے آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں پر آدمی بٹھا دو، اور ان آدمیوں کو یہ تاکید کرو کہ ہر آنے والے سے، مسافر سے یہ بات آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ یہاں مکہ میں ایک آدمی ہے جو مجنون ہے، اس کے پاس مت جانا، ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کے پاس مت جانا، ایسا نہ ہو وہ جادو کر لے۔ ہر آنے والا مسافر یہ سمجھتا دیکھوں تو صحیح، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کسی کی باتوں میں آ جاؤں، میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ تو وہ جو مشرکین نے اپنے بندے بٹھائے تھے منع کرنے کے لیے، وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مسافروں کے پہنچنے کا ذریعہ بن گئے۔ اب ہر آدمی آ کے دیکھتا، جب دیکھتا رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھتا، آپ کے فضائل کو دیکھتا، آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج مبارک کو دیکھتا، تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہیں، یہ کلام کسی مجنون کا تو نہیں ہو سکتا۔ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ آئے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ شاید کوئی جنون آ گیا ہے، آ کر کہنے لگے کہ میں آیا ہوں اور میں بڑے بڑے مجنونوں کا علاج کرتا ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا بھی علاج کرنے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجنون کو پہچانا جاتا ہے کلام سے، میں تھوڑا سا کلام پیش کرتا ہوں، اگر میری باتوں میں کوئی جنون تمہیں نظر آئے تو شوق سے علاج کر لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا الحمدللہ احمده واستعینه واستغفره واؤمن به واتوکل علیہ واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ یہ جو خطبہ ہم پڑھتے نا، یہ وہ خطبہ ہے۔ کہتا ہے اعد ذکرک، پھر پڑھو۔ رسول اللہ نے پھر دوبارہ خطبہ دہرایا، پھر کہتا ہے اعد ذکرک، پھر پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ مجنون کا کلام نہیں ہے، ایمان لے آئے، رضی اللہ عنہ، ایمان لے آئے۔ کیا کیا بتاؤں، کیا کیا واقعات ہیں، وہ کیا کریمانہ اخلاق تھے، کیا حسن اخلاق تھے، کیا حلم تھا، کیا تحمل تھا، کیا برداشت تھی۔ ایک شخص آیا، معاملہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ، اور بات ادھار پر طے ہوئی ہے کہ 1 ماہ کے بعد آپ کو پیسے دوں گا۔ کھجوریں آپ نے اس سے لی، اور وہ 1 ماہ پورا نہیں گزرا، یہودی تھی۔ 28 دن گزرے، خدمت میں آ گیا اور آ کے کھڑا ہوا، تم ابن عبد المطلب کی اولاد بہت ٹال مٹول کرتے ہو، بر وقت پیسے نہیں دیتے ہو۔ غصہ ہو گیا، شور کرنے لگا۔ بعض روایت میں آپ کے گریبان کو پکڑا اس نے، کھینچا، اور یہاں نشان چادر کے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول اجازت دیں اس کی گردن اڑاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ سوچو تو صحیح، اس وقت میں کون مسکرایا کرتا ہے، کون مسکرایا کرتا ہے؟ آپ مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا عمر اس وقت یہ کسی اور نصیحت کا محتاج ہے اور میں کسی اور بات کا محتاج ہوں۔ اس وقت تم میری مدد کرنے کے لیے اس کو تم قتل کر دو گے، یہ ضرورت نہیں ہے اس وقت، نہ میری نہ اس کی۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اسے تم نصیحت کرو، اسے تاکید کرو کہ یہ تقاضا کرنے میں نرمی کرے، اور مجھے نصیحت کرو کہ میں ادائیگی میں جلدی کروں۔ اللہ اکبر۔
آج ادائیگی میں کوئی آدمی لینے کے لیے آپ کے پاس آ گیا تو آج واپسی قرضہ دینے والا ایسا کر رہا جیسا کہ میں احسان کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیتا ہوں، جاؤ جو مرضی ہے کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا بگاڑ، اتنا مزاج میں فساد، اتنا مزاج اس کا خراب ہو گیا کہ اگر کسی نے مشکل کے وقت اس کے ساتھ احسان کر دیا، کسی نے اسے قرض دے دیا، ثواب کی نیت سے اسے قرض دے دیا، اور آج جب دینے کی باری آئی ہے تو یہ ٹال مٹول کر رہا ہے. سخت گناہ کی بات ہے. مطل الغنی ظلمن، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی اگر ٹال مٹول کرے تو اس کا یہ عمل ظالمانہ عمل ہے. وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، مگر اس کا یہ عمل ظالمانہ ہے. یہ ظلم کر رہا ہے. کیوں نہیں واپس کر رہا پیسہ کسی کا؟ کیوں ہڑپ کر رہا ہے؟ قیامت کے دن اس ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. ایک طویل روایت ہے مسلم شریف کی جس میں آپ نے فرمایا خبردار کوئی قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن میں ایک اونٹ لٹکا ہوا بڑبڑا رہا ہو اور یہ مجھ سے کہے اللہ کے رسول مدد کرو. میں مدد نہیں کر سکتا. الا هل بلغت، سن لو میں نے تمہیں بتا دیا یہ بات، سن لو. کوئی یوں نہ آئے کہ گلے میں بکری ہو، کوئی یوں نہ آئے کہ اس کے گلے میں کپڑے لٹکے ہوئے ہوں، کوئی یوں نہ آئے کہ سونا اور چاندی ہو. سونے چاندی سے مراد پیسہ کسی کا لے کے ہڑپ کر کے مرا ہے. دینا پڑے گا، قیامت میں دینا پڑے گا. کسی کا پیسہ دینا ہے دوست کا، اس کو نہیں دے سکتے وہ رسا تک پہنچاؤ. نہیں دیکھا آپ نے کے پی کے میں کیا حالات ہیں؟ جن حالات سے وہاں لوگ گزرے، مدارس کے طلبہ کو آپ نے دیکھا، علماء کو آپ نے دیکھا، میڈیا پر ان کی تصویریں نشر ہوئی ہیں کہ وہ جناب وہاں سے سونا بھی نکل رہا ہے، زیورات بھی نکل رہے ہیں، کیش کی صورت میں بھی مال نکل رہا ہے، اور وہ رسا تک پہنچانے کے لیے یہ فکر کر رہے ہیں. یہ بھی معاشرہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا عمل ہے، اور نبوت کے بعد تو آپ نے اس کی تاکید ہی تاکید کی ہے. یہ کام ہے، اور اس کام کے لیے، اس کام کے کرنے کے لیے کوئی الیکشن کی ضرورت تو نہیں ہے، ووٹ کی ضرورت تو نہیں ہے. کیا حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. سنو، بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں. بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کیا کرتے تھے. اور جب ایک نبی چلا جاتا تو اس کی جگہ پر دوسرا نبی آ جاتا، اور پھر آپ نے فرمایا خبردار میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، میرے قائم مقام ہوں گے، خلفاء راشدین ہوں گے، مگر نبی کوئی نہیں ہوگا. تو جو کام نبیوں والا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سیاست کوئی الگ شے ہے، مذہب کوئی الگ چیز. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ انتظام چلانا، نظم و نسق چلانا، ملک کے اندر معیشت کا انتظام کرنا، ملک کے امن کو مستحکم کرنا، ملک سے بد امنی کو ختم کرنا، لوگوں کی ضروریات کی کفالت کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا. آپ یہ بتائیے کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی الیکشن کی ضرورت ہے؟ بھائی میں آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں لہذا تم مجھے ووٹ دو، میں اس محلے کی خدمت کروں گا تم سب مجھے ووٹ دو. یہ کون سا ضروری ہے؟ یہ ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا تو مزاج یہ ہے کہ جو آدمی سربراہ ہوگا وہ قوم کی خدمت کرے گا،
سربراہ ہوگا وہ قوم کا خادم ہوگا، سربراہ ہوگا وہ قوم کی خدمت کرے گا۔ وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ ہیں، وہ راتوں کو گلیوں میں گھوم کر دیکھ رہے ہیں کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، کوئی پریشان زدہ، کوئی مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی گھر میں کوئی چوری چگاڑی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی مسافر تو نہیں آ رہا، کسی کو کوئی ضرورت ہو۔ عمر بن خطاب کی یہ کیفیت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا زمانہ ہے، رات کو نکلتے ہیں حالات پتہ کرنے کے لیے۔ ایک شہر کے کنارے میں ایک بڑھیا ہے اور اس کے گھر کا جھاڑو دے کے پانی بھر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے وہ فلاں جگہ پر ایک بڑھیا ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ سویرے سویرے نکلتے ہیں، جا کے اس کا پانی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے گھر میں جناب صفائی ستھرائی کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو دیکھا تو سارے کام ہوئے ہیں۔ اماں یہ کس نے کیے؟ آپ سے پہلے کوئی شخص آیا وہ کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن عمر بن خطاب اور سویرے نکلتے ہیں، ذرا جلدی چلا جاؤں تاکہ اس شخص سے پہلے میں پہنچ جاؤں اور یہ سارے کام انجام دے دوں۔ دیکھا پہنچے تو سارے کام ہوئے۔ اماں کس نے کیے؟ ایک شخص آیا تھا آپ سے پہلے وہ کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن اور ذرا سویرے جاتے ہیں اور دیکھا تو ایک آدمی چادر میں لپٹا ہوا ہے اور کام کاج گھر کے سارے کر کے باہر نکل رہا ہے، اور حضرت عمر نے ہاتھ سے پکڑ لیا، کون ہو؟ تو اس پکڑنے کے بعد وہ چھڑانے لگے، چہرے سے چادر ہٹی تو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ خلیفہ رسول ہیں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ مجھے کوئی بتائے آج کا کوئی ارباب اقتدار، آج کا کوئی حکمران جو لوگوں کے، جو عوام کی ووٹوں سے اوپر آیا ہے، عوام کے پیسے سے اوپر آیا ہے، عوام سے ٹیکس وصول کر کے اس کو اقتدار پر، اور وہ اپنی ہر لذت کو پورا کر رہا ہے، وہ عوام کے لیے کیا کر رہا ہے؟ چوس چوس کر عوام کا پیسہ، وہ کہاں سے کہاں اپنی ضروریات کیا، خواہشات، اور خواہشات سے آگے بڑھ کر بینک بیلنس، اور ملک تو تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، مگر ان کی لذتیں اور ان کے جناب دھوکے پورے نہیں ہو رہے۔ اور امت مسلمہ کا اور ملک پاکستان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کے پی کے کیا، کراچی کیا، پنجاب کیا، پورا ملک اس وقت ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنی ذات سے آغاز کریں، ہم اپنے گھر سے آغاز کریں، ہم اپنی ذات سے آغاز کریں۔ بھائی یہ کام کون سے مشکل کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کسی کا دل جیت لینے کا، بھائی یہ وقت ہوتا ہے کسی کا دل جیتنے کا۔ اس کا ایک معنی آپ دوسرے کے لیے مال کماتے ہیں، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس آپ کی مسجد میں اس بارش والے دن ساری رات یہ مسجد کھلی رہی، الحمدللہ مہمان نوازی کے لیے۔ یہاں ہمارے طلبہ اور کچھ اہل محلہ الحمدللہ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات جاگتے رہے، اور ہم نے کہا کہ بھائی جو راہگیر گزر رہا ہے اور اگر جس کو اپنے گھر میں پہنچنا مشکل ہے، 1 گھنٹے کی پیدل واک اس کی باقی ہے اور گاڑی بھی اس کی بند ہے، گاڑیاں اس کی یہاں کھڑی کرو، اور اسے اگر وہ پیدل جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہاں رکنا چاہتا ہے ادھر سلا۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یہاں یہ کام ہوا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ دسترخوان لگے ہوئے، اور اس پر آنے والے مہمانوں کو، راہگیروں کو بھی کھانا کھلایا جاتا رہا، پانی کی ضروریات پوری کی جاتی رہی۔ رات آرام سے اطمینان سے وہ سو کر، تھکان دور کر کے صبح پھر اپنے گھروں کو روانہ ہونا۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس کام کے لیے کوئی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے کوئی جناب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، 5واں کام یہ بتایا کہ آپ لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں، ناگہانی آفات پر آپ کام لوگوں کے آتے ہیں۔ جو شخص ناگہانی آفات پر دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزتیں دے گا، اللہ اسے آخرت میں بھی عزتیں دے گا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، پہلی وحی اور پہلا سبق لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا تو 5 باتیں ارشاد فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ 5 باتوں میں کہہ دیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا تصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 2 وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3 وتکسب المعتومہ، آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں یا آپ دوسروں کے لیے مال کماتے ہیں۔ نمبر 4 وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ نمبر 5 وتعین علی نوائب الحق، اور آسمانی اور قدرتی آفات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آئیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم یہ 5 کام اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ کام 5 اپنی زندگی میں انشاءاللہ لائیں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنی ذات سے شروع کریں گے۔ آپ 2 آدمی، آپ 3 آدمی، آپ 4 آدمی، آپ 6 آدمی، آپ خود ویلفیئر، آپ کرو نا یہ کام۔ آپ 10 دوست مل جاؤ، بھائی ہم ہر مہینے کے اندر 500 جمع کریں گے۔ چلو نہیں 500 کر سکتے ہو، 100 جمع کریں گے، اور جب کچھ پیسے بن جائیں گے تو ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس وقت بھی جو وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں، امدادی جو ہے وہ سرگرمی الحمدللہ جاری ہیں، اور ہماری طرف سے بھی اس سلسلے میں مہم جاری ہے۔ جو اس سلسلے میں تعاون اور مدد کرنا چاہتا ہے وہ بقیہ نماز کے بعد باہر ساتھی موجود ہوں گے، ان کے ساتھ مل لے اور وہاں اپنی جو رقم جمع کرانی ہے ان سے پھر رسید وصول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔